बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 9 मार्च है, इतवार का दिन है और आप लोगों के साथ पहला इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। लेकिन सबसे पहले आज 9 मार्च है, तो 9 मार्च की तारीख़ में क्या अहमियत है ये जो है ना वो आपको बताते चलूँ। जो मेन वाक़यात हुए जो है ना वो 9 मार्च को, सबसे पहला है कि 9 मार्च जो है वो 2011 ये स्पेस शटल डिस्कवरी गई थी, आप जानते हैं, अमेरिका की। और ये अपना जो है ना वो चक्कर मुकम्मल करके फ्लोरिडा में ये बखैर खूबी वापस आ गई। दिन था 9 मार्च और 2011। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर वहाँ का ये दौरा करके वापस आ गई। उसके बाद 9 मार्च 1976 ये बड़ा खौफनाक हादसा हुआ था और केबल कार का ये हादसा था इटली में। और 160 फुट से ये केबल कार जो है वो टूटी थी और इसमें 43 बंदे 43 जो बंदे थे वो जान की बाजी हार गए थे। ये 9 मार्च 1976 में। उसके बाद 9 मार्च 1961 यानी ये रूस ने पहली दफ़ा खला में एक कुत्ता भेजा था, एक ह्यूमन डमी भेजा था, इसके अलावा एक चूहा भेजा था और एक जो है ना उसने सूअर भेजा था खला में। और तारीख थी 9 मार्च 1961। 9 मार्च 1959 ये बड़ी दिलचस्प खबर है। ये बारबी डॉल जो है वो पहली दफ़ा फ़रोख्त के लिए पेश हुई और इसकी जो बनाने वाली कंपनी है मेटल, उसका दावा है कि अब तक वो 1 अरब बारबी डॉल फ़रोख्त कर चुके हैं। और उनका ये भी दावा है कि हर 1 सेकंड में 3 बारबी डॉल जो है वो फ़रोख्त होती हैं हर सेकंड में। जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में 9 मार्च 1931 ये एक जर्मन माहिर तबियात थे, जो है ना नाम था उनका अर्नेस्ट रुस्का। यानी चूंकि जर्मन थे तो उनका तलफ़्फ़ुज़ कोई भी हो सकता है। अर्नेस्ट रुस्का ने जो है वो खूरदबीन ईजाद की थी 1931 9 मार्च 1931। तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि उसके बाद फिर क्या जो है ना वो साइंस की दुनिया में इनकलाब आया। ये बहरहाल कुछ 9 मार्च से जुड़े वाक़यात थे। अब हम आते हैं अपनी ख़बरों की जानिब। पहली खबर ये है कि चीन ने बड़ी मेहरबानी की है और चीन ने जो 2 अरब डॉलर रखवाया हुआ था हमारे रिज़र्व में, वो उसने 1 साल के लिए बढ़ा दिया है कि 1 साल आपके पास मज़ीद पड़ा रहे। ये मैं पहले भी वज़ाहत कर चुका हूँ कि ये सूद पे होता है, यानी उनके पैसे पड़े और हम जितना सूद बनेगा वो उनको पे करेंगे। तो हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो वैसे भी चीन के, UAE के और सऊदीया के हैं। हमारा अपना कुछ भी नहीं है। जो हमारे रिजर्व्स हैं अगर वो हमसे आज मांग लें तो मेरे ख्याल है 1 अरब डॉलर बचेंगे अगर ये मांग लें तो इसने चीन ने 1 साल का उसमें इजाफा कर दिया कि 1 साल चले। रमज़ान रोज़न तो वैसे ही भिखारी हो, मंगते हो, 1 साल और पड़े रहें। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इतने वुज़रा बन गए हैं कि उनकी रहायश गाहें कम पड़ गई हैं। तो अब क्या फैसला हुआ है, हर वज़ीर को 1.5 लाख रुपया जो है ना इसका हल ये निकाला गया है कि हाउस रेंट जो है वो हर वज़ीर को 1.5 लाख रुपया अदा किया जाएगा हर महीने, मुराद और तनख्वाह के अलावा कि वो कोई आलीशान बंगला या आलीशान जो है वो कोठी ले सके। क्योंकि वो अमरीकी वज़ीर है, अमेरिका के मुल्क का वज़ीर है या सिंगापुर का वज़ीर है, पाकिस्तान का वज़ीर तो है नहीं जहाँ पे 2 करोड़ लोग खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए हैं। उनको 1.5 लाख अब मंथली हाउस रेंट मिलेगा। इसके अलावा जो है वो अमेरिका ने बड़ी ख़तरनाक वार्निंग जारी की है अपने शहरियों के लिए कि वो पाकिस्तान के सफ़र पे अगर जाने लगे तो उस पर नज़रसानी करें, यानी ख़तरनाक करार दिया है। ये जो एडवाइजरी होती है ना ये बड़ी ख़तरनाक होती है, ये सिर्फ अपने शहरियों के लिए नहीं होती। अब जब अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है, सरमायाकारों पे क्या असर पड़ेगा,
جو کرکٹ ٹیمیں آتی ہیں ان پہ کیا اثر پڑے گا، ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے، امریکہ کی ایجنسیاں سمجھتی ہیں، امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا فورن آفس سمجھتا ہے کہ ہم خطرناک ملک ہیں، اس لیے وہ اپنے شہریوں کو کہہ رہے ہیں۔ تو 2 دن پہلے امریکنز نے مبارکباد دی تھی، اور پھر ابھی 2-3 دن بعد انہوں نے ایڈوائزری جاری کر دی ہے کہ اگر آپ پاکستان کے سفر کا سوچ رہے ہیں تو آپ اس کو جو ہے نا اس پہ نظر ثانی کریں۔ یہ امریکہ نے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اس کے بعد پاکستان کا پہلا جو ہے کارگو جہاز وہ 53 سال بعد چٹگانگ بندرگاہ پہ لنگر انداز ہوا ہے۔ کسی دور میں وہ بندرگاہ بھی ہماری تھی، ہماری مین کے پاکستان کی تھی، چونکہ پاکستان ایک تھا، لیکن اب وہ بنگلہ دیش ہے۔ تو پاکستان کا جہاز 53 سال بعد گیا ہے وہاں پہ، اور 26,000 ٹن جو ہے چاول لے کے گیا ہے بنگالیوں کے لیے۔ بنگالی آفیشلز نے بڑا پرجوش استقبال کیا ہے، کیونکہ وہ جو ڈائن تھی نا، وہ اتنی دشمنی اور بغض رکھتی تھی حسینہ واجد پاکستان کے لیے، لیکن ڈاکٹر یونس نے پالیسی تبدیل کی ہے، تو ہم نے جو ہے وہ اپنے چاول بھیجے ہیں 26,000 ٹن۔ تو یہ 53 سال بعد پاکستان کا جہاز چٹگانگ پہنچا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ٹرمپ نے خط لکھا ایران کو، اور ایران کو کہا کہ مل بیٹھ کے بات چیت کر لیتے ہیں اور مختلف معاملات پہ، لیکن سید علی خامنائی نے حسب معمول جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، انہوں نے خط کو مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ غنڈہ گردی ہے، یہ مذاکرات کی دعوت نہیں ہے، بلکہ یہ اپنا تسلط قائم رکھنے کی کوشش ہے۔ بہرحال اگر بات چیت ہو جاتی تو بڑا اچھا تھا، لیکن ہم سے زیادہ جو سیانے ہیں وہ سید علی خامنائی ہیں، انہوں نے کوئی بہتر سمجھ کے فیصلہ کیا ہوگا۔ بہرحال انہوں نے مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ پاکستان کا عدالتی نظام ہے۔ نواز کھوکھر، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، یہ ڈپٹی سپیکر ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ جو ان کا کیس چل رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ان کو جو اسلحے کا ڈپلیکیٹ لائسنس جاری کیا جائے، تو ہم نواز کھوکھر صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کے والد صاحب تھے، ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ 2 دن پہلے کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا ہے اور ان کو اجازت دے دی ہے کہ وہ اپنا جو ہے نا لائسنس بنوا لیں۔ اب کھوکھر صاحب تو ہیں نہیں، پتہ نہیں کس قبرستان میں، ان کو جا کر کورٹ کا فیصلہ دیا جائے کہ جی فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا ہے، اور پاکستانی عدلیہ زندہ باد، اور پاکستانی جو جج ہیں وہ زندہ باد۔ میرا خیال ہے، میرا اندازہ ہے کہ کم از کم 10 سال ہو گئے ہیں ان کو انتقال ان کا ہوا ہے، میرا خیال ہے، یعنی ہو سکتا ہے اس سے کم ہو، لیکن اتنا مجھے اندازہ ہے۔ بہرحال آپ فیصلہ ہے کہ آپ ڈپلیکیٹ لائسنس بنوا لیں، یہ عدل کا حال ہے۔ اس کے بعد ایک اور خبر سنیں، یہ خبر ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جو کہ جو ہے نا وہ فارم 47 کا نکلی ہے، چابی والا کھلونا ہے، سرفراز بگٹی، انہوں نے جو ہے وہ زکوٰۃ کا محکمہ ختم کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب محکمہ ختم کیوں کیا ہے یہ ذرا سنیں۔ ٹوٹل زکوٰۃ ہوتی تھی 30 کروڑ روپیہ جو تقسیم کرنی ہوتی تھی، کتنی؟ 30 کروڑ روپیہ۔ اس پہ خرچے کا بل کتنا آتا کہ ہم نے تقسیم کی ہے 1 ارب اور 60 کروڑ۔ 30 کروڑ کو تقسیم کرنے کے لیے اس پہ خرچ آتا 1 ارب اور 60 کروڑ روپیہ۔ یعنی اس ملک کو آپ کہاں کہاں یاد کریں گے، اور اس ملک کی کون کون سی نعمت کو آپ جھٹلائیں گے کہ یہ ملک کن کے ہاتھوں میں ہے، یہ ملک کیوں بنا کے دے کر گئے قائد اعظم، اور کیا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ 30 کروڑ کی رقم تقسیم کرنی ہے، اور سالوں سے اس پہ خرچہ آ رہا ہے، ہر رمضان میں 1 ارب اور 60 کروڑ روپیہ۔ یہ کلرک شلرک اور ڈاکی اور ادھر ادھر، اور یہ پتہ ہے آپ کو، سارا پتہ ہے۔ یہ بہرحال جی انہوں نے اب کیا کیا ہے، جس طرح ڈبل سواری پہ پابندی لگاتے ہیں، بجائے اس کو بہتر کرنے کے، وہ سرفراز بگٹی نے جو محکمہ زکوٰۃ تھا
اس کو بھی ختم کر دیا کہ جی نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے اور رمضان کے لحاظ سے بڑی زبردست خبر ہے، اور ہمارے ایمان ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ذرا تیز ہو جاتے ہیں رمضان میں۔ 4280 لیٹر یہ دودھ پکڑا گیا ہے 2 نمبر لاہور میں، 4280 اس کو ضائع کیا گیا ہے۔ جی درست سن رہے ہیں آپ۔ اور اس کے بعد یہ کولڈ ڈرنکس پکڑی گئی ہیں مختلف، کوک، پیپسی، نکلی، 1800 لیٹر 1800 لیٹر وہ پکڑی گئی ہیں جو تیار ہو رہی تھی کسی غسل خانے میں یا کچن میں، لوگ گھروں میں تیار کر رہا تھا۔ تو بہرحال یہ لاہور کی 2 خبریں تھیں کہ 4280 لیٹر دودھ پکڑا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا 1800 لیٹر جو ہے وہ کولڈ ڈرنکس 2 نمبر جو ہے وہ پکڑی گئی ہیں۔ لہٰذا اس کے بعد جو ہے نا ہم آتے ہیں اپنے ویلاگ پہ۔ آج ہمارے ویلاگ میں ہے کہ نئے الیکشن کا ایک منصوبہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ نئے الیکشن کب ہوں گے اور ہوں گے تو کیوں ہوں گے، ٹھیک ہے جی یہ بات۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے عرش شریف کا آج سے 2 دن پہلے کیس لگا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے کیا کیا، سپریم کورٹ نے کیا کرنا تھا۔ سپریم کورٹ نے وہ دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے لفافے الٹ پلٹ کے دیکھے، اور انہوں نے 1 مہینے کے لیے یہ کیس جو ہے نا وہ تاریخ دے دی۔ لیکن عرش شریف کی ماں نے جو لفافہ دیا تھا عمر عطا بندیال کو، اس لفافے میں کیا تھا وہ کبھی بھی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں آیا، لیکن اس کا کریڈٹ جاتا ہے مریم نواز خان اور وسیم ملک، یہ مل کے ویلاگ کرتے ہیں، انہوں نے نام لیے ہیں، تو آپ کو ایک ایک نام آج بتانا ہے کہ اس لفافے میں کیا تھا جو عرش شریف کی ماں نے دیا۔ اس کے بعد زرداری اور فرزند زرداری یہ بڑے چیختے تھے، اگر پنجاب میں خاص کر کوئی پانی کا مسئلہ ہوتا نا بڑے چیختے، تتے توے پہ بیٹھ جاتے، سندھی کارڈ نکال لیتے۔ لیکن اب معاملہ ہے بھائی لوگوں کا، بھائی لوگ جو ہے نا وہ 6 نہریں نکال رہے ہیں، اور نہریں نکال رہے ہیں چولستان کے لیے۔ پہلے ملتان کے آموں کے پیڑ کاٹے گئے، آموں کے باغ کاٹے گئے، اور جو ہے نا زرعی رقبوں پہ کالونیاں بنائی گئی، ڈی ایچ اے بنائے گئے۔ پھر ان کو خیال آیا کہ چولستان چلتے ہیں، چولستان میں جو ہے نا ادھر، اب چولستان میں اتنا زیادہ پانی ضرورت ہے، ادھر ہے ہی نہیں، انہیں 6 نہریں کڈھونا منصوبہ بنایا ہے۔ میں نے آپ کو ایک ویلاگ میں بتایا تھا، عائشہ صدیقہ جو ہے نا وہ لکھتی ہیں ملٹری انک میں کہ وہاں سے ایک نہر گزرتی ہے، میں نے آپ کو نام بھی بتایا تھا، تو انہوں نے سوراخ کر لیے تھے اس نہر میں، کیونکہ ان کو رقبے ملتے ہیں، تو انہوں نے اس نہر میں سوراخ کر لیے تھے غیر قانونی پانی دینے کے لیے۔ لیکن ظاہر ہے سوراخ ہوتا ہے اور پوری نہر ہوتی ہے۔ اب انہوں نے منصوبہ بنایا ہے کہ 6 نہریں جو ہے وہ نکالی جائیں گی۔ اب اگر 6 نہریں نکلتی ہیں تو سندھ کہتا ہے کہ ادھر پانی نہیں پہنچے گا، بات ان کی ٹھیک ہے، پریشر کم ہوگا، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر مفتی شاہ میر کون تھے اور ان کو جو ہے نا وہ شہید کیوں کیا گیا ہے؟ یہ مفتی شاہ میر جو ہے نا یہ وہ بندہ تھا جس نے مبارک پٹیل کا نیٹ ورک بے نقاب کیا تھا۔ اب مبارک پٹیل کون ہے؟ مبارک پٹیل المعروف کلبھوشن یادو، ٹھیک ہے۔ آج سے 2 دن پہلے تربت میں ان کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا ہے، یعنی مفتی شاہ میر کو۔ آپ کو میں نے بتا دیا ہے، انڈین میڈیا ان دونوں کی تصویریں اکٹھی دکھا رہا ہے، مفتی شاہ میر کی اور کلبھوشن یادو کی۔ پہلے راجناتھ سنگھ جو ہے وہ اقرار کر چکے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ 20 بندے جو ہے نا وہ گھس کے مارے ہیں، اس میں بریگیڈیئر جو ہے نا حمزہ بھی شامل تھے، اور بھی 20 بندے ہم نے، یہ جو راجناتھ ہیں وزیر دفاع وہ ٹی وی پہ اقرار کر چکے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان میں گھس کے مارے اور ہم آئندہ بھی ماریں گے۔ اس کے علاوہ آج سے 1 ہفتہ 10 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوابی میں جو ہے نا وہ حافظ سعید صاحب کے بہنوئی کو شہید کیا گیا ہے۔ اب یہ ساری کڑیاں آپ ملا لیں آپس میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ادارے ہیں ہماری، جو ایجنسیز ہیں، ان کی یہ تو دوستی ہو گئی ہے، اب انڈیا کے ساتھ وہ بات نہیں رہی، دوستی نہیں ہوئی، تو انہوں نے واضح طور پہ کہا ہوا ہے
नून लीग को कि पीपल्स पार्टी को कि मुल्क के लिए कुछ भी न करो, महंगाई होती है, जो होता है होने दो, पीटीआई को तोड़ो, पीटीआई को बर्बाद करो, पीटीआई के लोगों को उल्टा टांगो, पीटीआई के लोगों को तबाह कर दो। ये नजम सेठी ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को कहा है कि मुल्क की फिक्र न करे, मुल्क छोड़े, पीपल्स पार्टी इसको पीटीआई को बर्बाद करो, हम आपसे सिर्फ ये चाहते हैं, इसको जो है ना इसका वो करो, मुल्क कह रहा मुल्क का आगे मुल्क थोड़ा नहीं था, मुल्क कितनी है। तो मुफ्ती शामिर को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। इन्होंने बताया था कुलभूषण के जो है ना वो नेटवर्क के बारे में, लेकिन याद रखें लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DGISI, न हमारी मर्जी से कोई आता है न हमारी मर्जी से कोई जाता है, तो हम उनके अहले खाने के साथ तादियत करते हैं। और इन्होंने कुलभूषण यादव का बताया था, लिहाजा उन्होंने अपना बदला मुबैना तौर पे ले लिया है। उसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया, छः नहरों का प्रोग्राम है, कोई 4 कह रहा है, कोई 6 नहरें कह रहा है, दरिया सिंध से निकाल ली है चुलिस्तान के लिए। चुलिस्तान में भाई लोग कहते हैं कि हम इधर बाग उगाएंगे, हम इधर जो है ना वो सब्ज इनकलाब लाएंगे। आपने टीवी पे भी सब्ज इनकलाब देखा था, वो वाला पूरा सिंध जो है ना वो आतिशफ़शां बन गया, पूरा सिंध। इतना शदीद एहतजाज हो रहा है, क्या तलबा, क्या वकला, क्या जो है ना वो जिम्मेदार, क्या आम बंदे कि ये तो सिंध के साथ क्या करने जा रहे हैं। हालांकि MQM हकीकी के जो सरबराह हैं आफाक अहमद, उन्होंने भी जो है ना वो कि जी हम भी सिंधियों के साथ हैं। इतना बड़ा लॉन्ग मार्च आया है हैदराबाद से कराची वकीलों का कि ये क्या करने जा रहे हैं। लेकिन ये जो बाप बेटा ऊपर बैठे हैं, अब इनका जो इक़्तिदार है वो उनकी रस्सी के साथ बंधा हुआ है, यानी उसके भाई लोगों के साथ, यानी न तो वो बाँचार डेसन सदारत भी जाएगी और ये वजारत उज़्मा के ख्वाब देख रहा है, ये 2 in 1 कि मुझे वजीर, क्योंकि इसी सेटअप में ये वजीर आज़म बन सकता है, इसी सेटअप में। और किस सेटअप में ये वजीर आज़म बनेगा, यानी अगर इलेक्शन ठीक होने शुरू हुए, अब हमेशा तो 47 वाले इलेक्शन नहीं होंगे ना, अगर ठीक कभी हुए तो ये वजीर आज़म बनेगा। इनको पंजाब में जानता कौन है, लेकिन ये इसी लालच में कि ओ सिंध का कि माँ बेच दो अपनी, ज़ाहिर धरती माँ होती है, वैसे ये सिंध का कार्ड बड़ा जो है ना वो खेलते हैं। लेकिन वहाँ से अब 6 नहरें कोई कह रहा है, कोई 4 नहरें कह रहा है कि चुलिस्तान के लिए निकाली जा रही हैं। तो ये बाप बेटा जो है ना इन्होंने मुंह में दही जमाया हुआ है। पीपल्स पार्टी की ये कंडीशन है, जिस तरह मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, छोटा बच्चा पैंट में पोटी कर दे तो जिस तरह बैठा होता है कि आप पोटी भी की हुई है, और जो है ना इन्होंने सब ने पोटी की हुई है इक़्तिदार की, कि इक़्तिदार जाता है, इनके पास सिर्फ सिंध बचा है, सिंध भी बदमाशी से बचा है, इनको जानता कौन है पूरे पाकिस्तान में। बहरहाल सौदा कर चुके हैं जी ये बाप बेटा, सिंधियों को मैं वादे तौर पे बता दूं, ये बाप बेटा सौदा कर चुके हैं इक़्तिदार के लिए। वो सदर बना हुआ है, इसको उम्मीद दिलवाई हुई है, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है ना, कॉलेज अरकान ने कहा है कि बिलावल वज़ीर आज़म बन जाए। मेरी ज़िंदगी का ये मकसद नहीं है अल्लाह राज़ी हो जाए, मेरी आखिरत बेहतर हो जाए, मुझे जो है ना मेरी कब्र रोशन हो जाए, ये उसने नहीं कहा, वादे कहा है। उन्हें कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरा बेटा वज़ीर आज़म बन जाए। तुमने सदर बन के क्या उखाड़ लिया 2 दफ़ा, तेरी बुढ़ी वज़ीर आज़म बन के के उखाड़ लिया, और 2 in 1 वज़ीर आज़म बन के के उखाड़ ले दी। ये पिंग पोंग है जो तुम लोग आपस में चला रहे हो, बहरहाल चलाते रहो। सिंधियों की बहरहाल जो है ना इन्होंने अपनी माँ वो बेच डाली है। और वहाँ पे उमर अता बंदयाल के दौर में ना केस लगा था अरशद शरीफ का। उमर अता बंदयाल बड़े चौड़े हुए, और जो है ना वो शाह खावर ये साहब का जज भी है, ये भी बड़ा डैशी है, कभी प्रोसिक्यूटर बन जाता है नैब का, दीन ईमान इनका है नहीं, जो माल विखा मेरा मूड बने उधर भाग जाते हैं ये भड़वे। तो वो ये भड़वा शाह खावर ये वकील था। अरशद शरीफ की माँ ने लिफाफा पकड़ा दिया जो है ना उमर अता बंदयाल को। उमर अता बंदयाल ने जब नाम पढ़े ना जी, ये जरा गौर से सुनने, कातलाने अरशद शरीफ के पहले नंबर पे नाम था जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, इसके अलावा जी मेजर जनरल फैसल नसीर, इसके अलावा जी ब्रिगेडियर शफीक,
اس کے علاوہ بریگیڈیئر فہیم رضا اور اس کے علاوہ کرنل رضوان، یہ نام لکھے ہوئے تھے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جب سے ارشد شریف نے پروگرام کیا نا، وہ کون تھا۔ اس کے بعد ایجنسیوں نے ہمارے گھر میں ادھر ادھر، باہر نکلو ایجنسی، گھر آؤ ایجنسی، واش روم میں جاؤ ایجنسی، کیونکہ ادھر تو شیر ہیں یہ ایجنسیوں والے۔ لیکن جیڑے بندیال نہ پڑھے تو بندیال نے ساتھ مظاہر علی نقوی کو، اور کہتے ہیں کہ جب نام پڑھے نا تو شاہ خاور سپریم کورٹ سے چل کے نہیں نکلے، وہ بڑا وکیل کہ میں وکیل بن گیا، جب نام سنے نا تو شاہ خاور دوڑ کے نکلے سپریم کورٹ سے، دوڑ کے، کیونکہ اس وقت وہ دو لانتی جن کے وہ کالے سوروں جیسے منہ تھے، باجوہ بھی یونیفارم میں تھا اور وہ ندیم انجم وہ بھی یونیفارم میں تھا، جس نے ارشد شریف کے جنازے والے دن پریس کانفرنس کی تھی کہ ہماری مرضی سے نہ کوئی آتا ہے نہ جاتا ہے، اے نہ تو جیمز بانڈ نہ پتر کہ نہ آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے، اتھائیں شیر ہو، یہی عورتوں پہ شیر ہو، اون باز پبی کے دروازے بھنوڑتے شیر ہو، کیڑی گال نے لمبوڑوان جب سے ہوش سنبھالا ہے، لمبوڑوان کس میں لمبڑوان؟ اپنے لوگوں کو مارنے میں نا، ججوں کے کمروں میں کیمرے لگانے میں، ہے نا، اور کہ لمبوڑوان، یہ شامیر کو، مفتی شامیر کو قتل کر دیا پرسوں۔ تو یہ جب نام لیا نا جی، شاہ خاور بھاگ کے نکلا سپریم کورٹ سے، بھاگ کے، پچھو لوگ آکا تو بھائی وہ چڈی سٹی ہے نا، بوٹ سٹی ہے نا، انہوں کو تو چاہ کے کڑو جا کے میں نہ چل نکل گئے۔ ادھر بندیال کا ایک رنگ آئے ایک رنگ جائے، اسی طرح لفافہ اس کو دکھایا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو، یہ بھی کربلا کے بڑے قصے سنتا ہوگا اور دھاڑے مار مار کے روتا ہوگا مظلوموں کو، مظاہر علی نقوی۔ اس کے بعد وہ دوسرا ٹٹو تھا، وہ جسٹس اعجاز الاحسن جو استعفیٰ دے گیا، اس کو دکھایا، انہوں نے آگئے پڑھ کرو لفافہ بند کرو تے کلی ولی کرو اس کو جڑا نہیں۔ بندیال اور نکل گئے، بندیال نے دور جو اسمات ہی کو نہیں تھی، اس دن انہوں نے لفافہ کھولا ہے، انہوں کالے بچھو مٹھوئے انہوں بند کر کے نکل۔ ان کو کون پکڑتا ہے؟ اس کی ماں کہہ رہی ہے تو قاتل ہیں، یہ گرفتار کریں اور پوری تفتیش کریں، الٹا لٹکاؤ، تلو دھوڑی دیو مرچا نہیں انہوں کو اور تسلیم کرواؤ۔ یہ کون ہے؟ کتوں آ گئے نے؟ بہرحال جی یہ نام تھے اس میں، اور شاہ خاور چڈی شڈی چھوڑ کے اور نکل کے نس گئے۔ نئے الیکشن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 2027 میں ہوں گے۔ ججوں کی ایسی ترتیب دی گئی ہے نا، ججوں کی بالکل سامنے رکھ کے حساب کیا گیا ہے۔ اس وقت چیف جسٹس کون سا بڑوا ہوگا، اس وقت چیف جسٹس کون سا گھڑ سوار ہوگا، تنگ تو نہیں کریں گے، یعنی عائشہ ملک تو نہیں، وہ سارا حساب کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، محمد علی مظہر کے چانس ہیں، جڑا اپنا بندہ ہے، عامر بندوق کے چانس ہے، وہ یہ اپنا بندہ ہے، یعنی یہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ہوں گے 27 میں 5 سال پورے ہو جائیں گے۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل آصم منیر صاحب ہلال امتیاز ملٹری کے بات اتنے لگ سی نیلے پہ دیلا ایکسٹینشن، سمجھے ہو نہ سمجھے، یعنی 5 سال پورے ہوں گے نا، پہلے تو 25 میں ہونے تھے، ابھی نومبر 25 میں تو 5 سال ہو گئے، اب پورے ہوں گے 27 میں، یعنی الیکشن سے پہلے ایکسٹینشن 2032 تک، پھر نئے الیکشن، اور 2032 تک آرمی چیف صاحب یہی ہوں گے، اور جو وزیر اعظم ہوں گی وہ جو ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے ون اینڈ اونلی، یعنی کیا بات ہے، کیا کیلیبر ہے۔ جب یہ تقریریں کرے گی اقوام متحدہ میں، جب یہ للکارے گی انڈیا کو، اور جب یہ بخیے ادھیڑے گی ٹرمپ کے، یقین کریں، اور جب یہ مزار اقبال پہ کی لکھے گی، جی آپ درست سن رہے ہیں اور آپ درست سمجھ رہے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے جنرل آصم منیر صاحب، اور وزیر اعظم ہوں گی ون اینڈ اونلی جو ہے نا صفدرنی بڈھی مریم، وہ وزیر اعظم ہوں گی۔ تو یہ اب ذرائع بتا رہے ہیں کہ 2027 میں جو ہے وہ ایکسٹینشن لینے کے بعد جو ہے نا وہ الیکشن ہوں گے، ادھر ایکسٹینشن پکی ہو گئی، اور 32 تک ادھر وزیر اعظم جو ہے نا یہ مریم بی بی ہو گئی۔ تو یہ لیکن میں بار بار جو ہے نا وہی ایک
مولویوں سے سنیں اور وہ کہ واللہ خیر الماکرین، پتہ نہیں اب اس کا کیا مطلب بنتا ہے یا یہ کوئی لوگ مانتے ہیں، کیونکہ لوگ اپنے مطلب کہ میرے جیسے جو لوگ ہیں نا لانتی قسم کے، وہ اپنے مطلب کے معنی پہنا دیتے ہیں۔ تو بہرحال جی یہ اس کا جو ہے نا شیڈول ہے 27ویں الیکشن کا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا جو شیڈول دیا گیا ہے کہ ان کو برباد کرو، ان کو پی ٹی آئی والوں کو، یعنی شیر افضل مروت کہہ رہا تھا کہ میں 6000 لڑکا بھرتی کر رہا ہوں، 6000 لڑکا، آپ میں سے اگر کسی نے اپلائی کرنا ہے تو اپلائی کر لے۔ شیر افضل مروت کہہ رہا تھا کہ میں 6000 بندہ بھرتی کر رہا ہوں سوشل میڈیا کے لیے پی ٹی آئی کے خلاف، اور جتنا اسٹیبلشمنٹ جرنیل جو ہے نا وہ خرچ کر رہے ہیں نا، جرنیل اتنے، وہ ایک آزاد چینل، ایک کالا چینل، ایک لال چینل، ایک پیلا چینل، یہ سارے چینل جو ہے نا ڈیجیٹل، اب پشتو میں چینل آ رہا ہے، سندھی میں آ رہا ہے ڈیجیٹل، اس میں بلوچی میں آ رہا ہے، اردو میں تو کئی وہ بنا چکے ہیں، یعنی کہ ان کو برباد کرو۔ اور یہ یعنی مجھے یہ بھی شک پڑتا ہے کسی دن کہ ایک جگہ پہ پی ٹی آئی والوں کو بلائیں کہ ادھر آؤ، یعنی سارے جو ہے نا صلح کرتے ہیں، ادھر کسی جگہ پہ سب کو بلا کے انہوں تو ایٹم بم نہ سٹ گتے ہیں، یقین کرو ٹیسٹ بھی ہوئے سی ویسی، میرے کو تو یقین کو نہیں کہ وہ ایٹم بم میں جا شرکڑی ہے، میرے کو تو یقین کو نہیں۔ بہرحال یہ خبریں اور تھیں، لیکن آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔